الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم. سورہ احزاب آیہ مبارکہ 56، 57 اور 58 تلاوت کی گئیں، جن میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام کا مضمون بیان ہوا۔ سامعین کرام، ایک دفعہ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ اوپر سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ تو جب حضرت ابو ذر غفاری تشریف لائے تو اس وقت مسجد میں جبرائیل امین بھی وحی لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے۔
تو جب ابو ذر غفاری تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ یا جبرائیل یہ بھی میرے صحابی ہیں ابو ذر غفاری۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ پوچھا کیا جبرائیل تم عرش والے ابو ذر غفاری کو کیوں پہچانتے ہو، کس وجہ سے پہچانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ عرش والے آپ کے اس صحابی کو فرش والوں کی نسبت زیادہ جانتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کی 3 خصلتیں۔ پہلی خصلت ان کی تواضع اور انکساری، دوسری خصلت سورہ اخلاص کا کثرت سے پڑھنا، اور تیسری خصلت ان میں یہ ہے کہ یہ ہر وقت شب و روز آپ پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ یہ وجہ ہے سامعین کرام کہ درود و سلام کی کثرت نے عرش ایک فرشی کو جو فرش پہ چلتا ہے عرش میں معروف کر دیا، عرش میں مشہور کر دیا۔ اسی طرح ایک معروف کلام ہے جس کو ہم قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ امام شرف الدین بوصیری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم، ادیب اور شاعر تھے۔ فالج کا اٹیک ہوا اور اتنا سخت فالج تھا کہ پورے جسم پر فالج کا قبضہ تھا، بستر علالت پر دراز تھے، سال ہا سال گزر چکے تھے۔ اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ اس وقت کو استعمال کیا جائے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسا درود و سلام سے معمور ایک کلام لکھا جائے جو میرے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ بس اسی جذب و مستی کی کیفیت میں امام شرف الدین بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 166 اشعار پر مبنی ایک کلام لکھ دیا جو محبت، عشق اور مستی کی وجد آفری کیفیتوں سے بھرپور تھا، لبریز تھا۔ جیسے ہی وہ کلام مکمل ہوا، امام شرف الدین بوصیری نے خواب میں دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اے بوصیری جو کلام تو نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھ کو سنا۔ امام شرف الدین بوصیری نے وہ کلام سنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، اور پسند فرما کر بلکہ جب کلام سنانے کے لیے کہا تو امام شرف الدین بوصیری پر چونکہ فالج کا اٹیک تھا تو آپ نے زبان حال سے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو فالج کے مرض میں مبتلا ہوں، نہ زبان ہل سکتی ہے، نہ ہاتھ ہل سکتی ہے، نہ جسم ہل سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنا دست مبارک ان کے جسم اتھر پر پھیرا اور پورا کا پورا جسم شفا یاب ہو گیا۔ شفا یابی کے بعد امام شرف الدین بوصیری نے وہ پورا کلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے پسند فرمایا اور پسند فرما کر اپنی چادر تحفے کے طور پہ امام شرف الدین بوصیری کو دی۔ تو چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں۔ تو حضور کی اس چادر کی نسبت سے یہ قصیدہ جو درود و سلام کی نغمہ آفرینیوں پر مبنی تھا، قصیدہ بردہ کے نام سے معروف ہو گیا۔ امام شرف الدین بوصیری صحت یاب ہو گئے، جب اٹھے تو ان کے سرہانے وہ چادر فزیکلی موجود تھی۔ صبح باہر نکلے، جو دو دوست سال ہا سال سے جانتے تھے کہ یہ فالج زدہ ہیں، بیمار ہیں، سال ہا سال ہو گئے ہیں باہر گھر سے باہر نہیں آئے، تو وہ حیران ہو گئے۔ لیکن امام شرف الدین بوصیری نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک مجذوب بزرگ شیخ ابو الرجا رحمہ اللہ وہ کھڑے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے بوصیری رات کو جو نغمہ رسول اللہ کو سنا رہا تھا وہ مجھے بھی سنا۔ امام شرف الدین بوصیری پریشان ہو گئے اور کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا یہ ساری بات؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے تو میں وہیں پر پیچھے کھڑا سن رہا تھا۔ سامعین کرام، درود و سلام وہ عبادت ہے، ہر عبادت کے رد ہونے کے امکانات موجود ہیں، مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ درود و سلام کے رد ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو بہر صورت اللہ کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہی قبول ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو قیامت کے دن میرا قرب چاہتا ہے، میرے قریب رہنا چاہتا ہے، قیامت کی نفس نفسی میں وہ میری معیت چاہتا ہے، تو میں قیامت کے دن اپنی قربت اور اپنی معیت کا جو معیار ہے وہ مجھ پر کثرت سے درود اور کثرت سے سلام ہے۔ اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے اور جو سلام پڑھتا ہے اس کو جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی کثرت سے درود اور کثرت سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ سب درود پاک پڑھیں گے میں کر سب مل کر اونچے آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا زمین پر ناتے رسول خدا گئے تو ہم بے سہاروں کا وہ آقا وہ مولا وہ آقا ہمارے خدائی کے پیارے خدا کے دلارے خدائی کے پیارے خدا کے دلارے محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ہم بے قراروں کا کیا حال ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود ایسا ہے کہ جس ہر عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں خود اللہ بھی شریک ہوتا ہے کون سی عبادت رسول اللہ پر درود و سلام پیش کرنا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اونچی آواز سے پڑھیں اور اتنی بلند آواز سے پڑھیں جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل پر درود پڑھنے کا حق بنتا ہے ذرا اونچی آواز سے بولیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ اور اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا آپ شعر ملاحظہ ہو محمد کا جلوہ ہے جلوہ خدا کا محمد کا پردہ ہے پردہ خدا محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو ان چاند تاروں کا کیا حال ہوتا اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو ان چاند تاروں کا کیا حال ہوتا شعر سنیے نواسے ہیں ان کے حسنین جیسے علی اور زہرا بھی ہیں ساتھ جن کے علی اور زہرا بھی ہیں ساتھ جن کے اگر پنجتن کی نا امداد ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا
اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. اگر پنجتن کی نہ امداد ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. اب ذرا اونچی آواز سے کون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اونچی آواز سے درود پڑھنا چاہتا ہے؟ کوئی چاہے نہ چاہے ہمارے درود کے محتاج نہیں میرے آقا. یہ سب آپ اس لیے کرتے ہو کہ آپ پر رحمت و برکت نازل ہوں. تو خود ملائکہ، انبیاء، خود خدا محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہے. تو ذرا اونچی آواز سے ایک بار بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ داتا، وہ مولا، وہ آقا ہمارے. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ.